میں اتنا پھیل گیا کہ اب وہ رضاکارانہ طور پہ نہیں چل سکتا. جو لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں وہ ڈال تو رہے ہیں، لیکن اب قانونی پیچیدگیاں ہیں، فائنینشیل بینکنگ کے معاملات ہیں. پہلے جس طرح دیسی سٹائل میں پیسے اکٹھے کیے، حوالہ کر دیا، اس کو پکڑا دیا وہ لے گیا، اس کو پکڑا دیا وہ لے گیا، وہ کام اب نہیں سنبھل رہا. اور اگر اس کو ہم نے نہ سنبھالا وقت پہ تو آہستہ آہستہ وہ انویسٹیگیشنز اور وہ سارا منی لانڈرنگ اور یہ ساری چیزوں کے ہمارے اوپر انبار آنا شروع ہو جائیں گے. تو ضروری ہے کہ اس کو کسی طریقے سے منظم کیا جائے اور اس کو پھر آگے گرو کیا جائے. تو ایک اس ٹائم کے لیے وزنی قدم تھا، بچے چھوٹے تھے، فیملی تھی، صحیح نئی نئی شروع ہوئی تھی اور کریئر اپنا عروج پہ چل رہا تھا. تو قبلہ حضور کے حکم پہ پھر یہ فیصلہ کیا کہ اپنی ساری پروفیشنل لائف کو پیک کر کے تو مانچسٹر شفٹ ہو جاؤں اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے یہ کام کو عملاً فل ٹائم لے کے جایا جا سکے. تو پہلے سیکھنے کو آلموسٹ 20-25 سال ہو گئے تھے، 22-23 سال ہو گئے تھے اپنے دیسی سیٹ اپ سے، سسٹم سے، اور اپنے بھائیوں میں، پاکستانی بہن بھائیوں میں کام کرنے کے سے تھوڑا سا دور تھا. وہ امریکن کمپنی تھی، گورو میں کام کرتے رہے تھے. تو سب سے پہلے تو اپنے کلچر کی دوبارہ جو ہے شناسائی ہوئی کہ ہمارا کیا ماحول ہے کام کرنے کا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا. کیونکہ جو ارلی 20s کی جو آپ سمجھ لیں ٹین ایجر کی جو لائف ہوتی ہے وہ لاہور کی سڑکوں میں گزاری ہوئی تھی. تو اس حساب سے پکے تھے کہ ہم وہ نظام کو سمجھنے میں، سسٹم کو. کئی دفعہ ہمارے بہت سارے پروفیشنلز ہمارے سسٹم میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ بیلنس نہیں کر پاتے، یا ان کی پروفیشنل ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہاں آ کے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہاں بالکل دیسی عوامی نظام ہے، اس کو کس طرح سے سیٹ کریں گے. لیکن ایک وقت خاص گزرا کہ وہ بیلنس کرنے میں تھوڑی سی مشکل پیدا ہوئی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیٹ ہوتے گئے. اب تقریباً مجھے 7 سال ہو گئے ہیں کہ میں اپنی پچھلی پروفیشنل زندگی چھوڑ کے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پروفیشنل زندگی ہے کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے دنیا بھر کے نظام کو سنبھالا. اور اس دوران منہاج ویلفیئر کو نہ ہی صرف UK میں تو آلریڈی اس کا رجسٹر تھا، سارا بینک اکاؤنٹ وغیرہ تھا، اس کو کینیڈا